اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ہم نے صفحہ نمبر، آج ہمارا جو تقریب النحو کا سبق ہے، سبق کون سا ہے؟ سبق نمبر 11، سبق نمبر 11 ہے نا؟ اور آج ہے ہمارا کون سا مظاہرے کے اعراب۔ مظاہرے کے اعراب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدریب النحو سبق نمبر 11 آج ہمارا چل رہا ہے، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فعل مضارع کے اعراب اور اس کے بعد ضمیر کی قسمیں سامنے آ جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم فعل مضارع کے اعراب کو دیکھ رہے ہیں۔ فعل مضارع کیا ہے وہ آپ پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ مشابہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کے ساتھ مشابہ ہے؟ اس میں فاعل کے ساتھ، کن چیزوں میں، فلاں یہ چیزیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ مضارع کا دوسرا نام غابر بھی ہے، باقی دو زمانے ماضی کے علاوہ باقی دو زمانے حال استقبال کو یہ لے لیتا ہے، یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے۔ مضارع کی پھر آپ نے قسمیں بھی پڑھی ہیں کہ مضارع ایک سمپل مطلق ہوتا ہے جیسے یضرب، اور ایک مضارع وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ناصبہ، لن یضربا۔ یضرب کا معنی کریں مارتا ہے یا مارے گا، لن یضرب کا معنی کریں ہرگز نہیں مارے گا، حال ختم۔ لم یضرب کا معنی کریں حال استقبال ختم، ماضی۔ بالکل نہیں مارا اس ایک مرد نے، بالکل نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ یہ لفظوں کو آپ ضرور اپنے پاس نوٹ کیا کریں، اس کے مطابق معنی ذہن میں رکھا کریں۔ لا یضربن، لام تاکید مفتوحہ نون ثقیلہ، البتہ ضرور بضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ لی یضرب، لام امر، چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد۔ لا یضربن، نون خفیفہ، البتہ ضرور مارے وہ ایک مرد۔ سوف یضرب، ان قریب مارے گا وہ ایک مرد ذرا دیر سے۔ سیضرب، ان قریب مارے گا وہ ایک شخص جلدی جلدی۔ یاد آ رہا ہے؟ یہ پیچھے آپ نے یہ مثالیں پڑھی ہوئی ہیں نا؟ یہ تو ہے سمپل مضارع۔ اب کبھی کبھی مضارع جو ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، مضارع اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا وہ مضارع کی صورتیں کیا بنتی ہیں، پہلے وہ صورتیں مثلا نوٹ کر لیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دی، یضرب، یضرب یہ کون سا مضارع ہے؟ پھر مضارع صحیح۔ اس میں کوئی حرف ایسا ہے جو بیمار آیا ہو؟ نہیں ہے نا، یا فعل۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ معتل الفی ہوتا ہے، معتل مثلا یخشا، یخشا پہلے مضارع معتل الفی۔ الفی کیوں بتائیں ذرا؟ آخر میں کھڑا زبر الف آ گیا، معتل الفی۔ اب یہ اصل میں معتل یائی ہے، کیونکہ یہ ہے اصل میں یخشیو، خشیہ یخشا، سمیہ یخشیو ہے۔ شیو یا متحرک ما قبل مفتوح، قاعدہ نمبر 7 معتل کا المصیبہ کے مطابق لگا یا واو متحرک ما قبل مفتوح کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ الف سے، یخشا۔ واو یا متحرک ما قبل مفتوح کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ قوالا سے قالا کیسے بنائیں؟
قابلا واو متحرک مقبل مفتوح الف قالا بیاع سے باع کیسے بنا ہے یا متحرک مقبل مفتوح الف سے تبدیل باع رمیا یا متحرک مقبل مفتوح رما ٹھیک ہے یخشیو یا متحرک مقبل مفتوح الف سے تو اب یہ معتل الفی ہے لیکن اس کے پیچھے جائیں پس منظر میں تو معتل یائی ہے معتل اس لیے میں اس کے ساتھ یائی بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات پوری سمجھ آئے سمجھ آئیے بات یہ دیکھیں یہ آپ مضارع کے اعراب کی ایک صورتیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو اسی طرح جو ہے یدعو یدعو یہ فعل مضارع ہے نا فعل مضارع کون سا ہے معتل 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 اللام ہے نا معتل اللام واوی ہے یہ معتل اللام ہی ہے لیکن الفی ہے آئی بات سمجھ الفی آ گئی اچھا یہ اس میں فرق آ گیا یدعو اب یدعو اصل میں کیا تھا یدعو ینصر یہ یدعو کیسے ہو گیا قاعدہ لگا ہے واو یا واو جب ضمہ کے بعد آخر میں آئے طرف میں واقع ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں یا جب کسرہ کے بعد آخر میں واقع ہو اس کو بھی ساکن کر دیتے ہیں یہ واو کی مثال ہے واو ضمہ کے بعد آخر میں آئے کیا کر دیتے ہیں ساکن یدعو یا کسرہ کے بعد آخر میں آئے یرمی کسرہ کے بعد یا آئی ہے آخر میں ساکن کر دیتے ہیں ضمہ گرا دیتے ہیں یرمی اس کو سمجھ گئے بات کو اچھا اب یہ آپ نے پڑھ لیا موضوع نام واوی اچھا اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں یرمی یرمی کی مثال آ گئی ہے نا تو یہ کیا ہے موضوع نام یائی موضوع نام یائی اور نام یائی یائی کیوں ہے یائی ہوئی ہے واوی کیوں ہے لام کے مقابلے میں واو ہے اس کو سمجھ گئے آپ سمجھ گئے اچھا جب آپ اس کو بھی سمجھ گئے ہیں تو اب یہ سمجھیں کہ مضارع کا جو اعراب ہوتا ہے وہ چند قسم کا ہے مثلا کبھی اس پر عام طور پر تو رفع آتا ہے مضارع کے اعراب پر میں بات کر رہا ہوں رفع مثال دیں یضرب بو کبھی نصب نصب کی مثال دیں نہیں نہیں یضرب نا اب زبر آیا نہیں آیا کس کی برکت سے ٹھیک ہے اب رفع نصب جزم جی آپ سمجھ گئے آپ ہو گیا پیچھے کیا رہ گیا کسرہ تنوین تنوین فعل پر آتی ہے تنوین کس کی نشانی پڑی آپ نے فعل پر آتی ہے تنوین کی 5 قسمیں ہیں 4 قسمیں فعل پر نہیں آتی 5ویں قسم اس کو تنوین ترنم کہتے ہیں یہ شعر و شاعری میں آتی ہے تو شعر و شاعری میں ہر چیز حلال ہوتی ہے لہٰذا وہ ترنم سر سار پیدا کرنے کے لیے فعل پر بھی آ جاتی ہے لیکن وہ ایک الگ بات ہے ویسے تنوین کی 4 قسمیں جو ہیں وہ فعل پر نہیں آتی کس پر آتی ہے اسم پر آتی ہے اب تنوین تو گیا پیچھے رہے گی جر جر بھی فعل پر جر بھی کس کا خاصہ ہے اسم کی اگر تفصیلی نشانی پڑھیں تو اس میں آپ کو جر کا بھی پتہ چل جائے گا کہ جر کس کا خاصہ ہے اسم کیا ہے فعل پر جر اعراب کے طور پر نہیں آتی اعراب کے طور پر عارض کے طور پر آ جاتی ہے عارض عارض کیا ہوتا ہے آپ جب فعل کو کسی دوسرے کلمے سے ملانا چاہتے ہیں تو زیر دے سکتے ہیں کیونکہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر ساکن کو جب آپ حرکت دینا چاہیں
تو اس کو حرکت کسرہ کے ساتھ دے سکتے ہیں. عارض کے طور پر آنا اور چیز ہے، عامل کے ذریعے آنا اعراب کے طور پر اور چیز ہے. تو عامل کے اعراب کے طور پر جر نہیں آتی، عارض کے طور پر آ جاتی ہے. آئی بات سمجھ؟ عارض کے طور پر آ جاتی ہے. عامل اور عارض میں فرق ہے. اچھا اب مثال کے طور پر جر کیسے کدھر آتی ہے، چلیں مثال دے دیتا ہوں. حافظ آپ میں موجود ہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وَلَمَّا لما کیا دیتا ہے؟ جزم دیتا ہے. لما لام امر لائے نہیں، ان لما لام امر. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، لما نے جزم دی یعلم فعل مضارع کو. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ادھر بھی جزم یہی لما عطف کے ذریعے سے دے رہا ہے. اب ہم نے ان دونوں یعلم کو آگے ملانا تھا، تو پہلے میں دیکھیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ کیا دے دیا ہم نے؟ زیر. اب لما یعلم کے نیچے زیر جو ہے یہ عارض کی ہے، عامل کی نہیں ہے. عامل کی ہوتی تو پیچھے لما ہے، لما کیا دیتا ہے عامل؟ جزم دیتا ہے. تو اگر عامل والا اثر ہوتا تو جزم والا ہوتا. تو یہاں جو کسرہ آیا ہے تو اسے پتہ چلا لما والا عمل نہیں ہو رہا. لما عمل ضرور کر رہا ہے لیکن لما والا جزم نہیں آ رہی ہے. یہ کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر. اصول ہے کہ جب آپ ملانا چاہتے ہیں ساکن کو تو کسرہ دے سکتے ہیں. آگے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ایک ہی لمحہ ہے اور ادھر جر آ رہی ہے، آگے زبر آ رہی ہے. وہ ایک دوسرا قاعدہ ہے الفتحۃ اخف الحرکات. فتح حرکات میں سب سے ہلکا پھلکا ہوتا ہے، لہٰذا آپ ہلکا پھلکا کہیں بھی دے سکتے ہیں. لہٰذا ادھر ہم نے اس قاعدے پر عمل کیا. تو یہ قرآن میں یہ قاعدے لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال جر جو ہوتی ہے بطور عامل کے اعراب کے نہیں آتی. نہیں آتی کس پر نہیں آتی؟ فعل پر. ہاں بطور کیا کہا میں نے؟ عارض. عارض مطلب رکاوٹ کے آ سکتی ہے. کیا مثال تھی کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آ سکتی ہے. باقی رہے گی تنوین. تنوین کا میں نے کیا بتایا؟ تنوین کی 4 قسمیں فعل پر نہیں آتی. 5ویں سور سال کے لیے، تیتاب کے لیے، ترنم، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا بھائی آپ نے جب یہ پڑھ لیا رفع، نصب، جزم، جر کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، پڑھ لیا نا. تو یہ اس کے اعراب ہے. اور باقی جر، تنوین اور اعراب بالحرف. اعراب بالحرف بھی اس پر نہیں آتے. اعراب بالحرف کس کو دیے جاتے ہیں؟ اعراب بالحرف آپ نے پڑھا ہے اسماء ستہ مکبرہ کو دیے جاتے ہیں. اسماء ستہ مکبرہ کو کیا دیا جاتا ہے؟ اعراب بالحرف. اور کدھر ہے؟ وہ جمع مذکر سالم مضاف ہوتا ہے یا کی طرف، اس میں واو تقدیری ہوتی نہیں ہوتی؟ تو واو کیا ہے؟ حرف ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اعراب کیا تثنیہ جمع کا اعراب ہے. آپ دیکھیں تثنیہ جمع میں بھی ہے نا واو ما قبل مضموم، یا ما قبل مکسور. تثنیہ جمع میں آپ نے اعراب پڑھے کل بھی نا، تو وہ بھی اعراب بالحرف ہے. اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت تو آپ پڑھتے ہی آ رہے. اچھا بھائی یہ آپ نے مضارع کے حوالے سے چند چیزیں جو تھیں آپ نے نوٹ فرما لی. اب ذرا کتاب کی طرف تشریف لائیں. یشترون، یشترون، ہاں جی، اشترا، اس کی ماضی دیکھ لیں. اگر کوئی لفظ آپ کو سمجھنا ہے اس کی ماضی نکال لیں. یشترون فعل مضارع ہے، اس کی ماضی کیا ہے؟ اشترا. اشترا یا اف تعالی. اب بتائیں کیا ہے؟ جی فعل مضارع معتل الالفی یا معتل الیائی؟ معتل اللام یائی یا
یہ تو ادھر آپ نے الفی کا ہے نا، لیکن یشترون میں تو نہیں ہے نا، تو مضارع لام جائی. تو کبھی کبھی فعل مضارع سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ اس کی ماضی پر لے جائیں، ماضی میں آپ کو پتہ چل. میں نے بتایا تھا کسی صیغے کو صیغہ نکالنا ہو تو آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس باب کے فعل ماضی کے پہلے صیغے کو، اس باب کے فعل ماضی کے پہلے صیغے کو آپ جو ہے سامنے لائیں تو آپ کو وہ چیز سمجھ آ سکتی ہے. اچھا جی آگے بتائیں جی. اما یدخلو، یدخلو اس کی ماضی نکالیں. دخلا جی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے نا. کوئی بیماری شاری آگے چلیں. یستجیبو، استجابا، استجوابا، استجوابا، استجوابا اس کی ماضی کیا آتی ہے؟ استجابا. یستجیبو ہے نا، استجابا، استجابا اصل میں کیا ہے؟ استجوابا، استفعلا، وبا. واو کو دیکھیں کس کے مقابلے میں؟ استجوابا، استفعلا. عین کے مقابلے میں حرف علت آئے تو کون ہوتا ہے؟ اجوف، اجوف ہوتا ہے. اور واو آئے تو اجوف وابی، یہ اجوف وابی ہے، یہ اجوف وابی. میں نے کیا بتایا کہ فعل مضارع سے پتہ نہ چلے تو کیا نکالیں؟ اس کا پہلا صیغہ. پہلا صیغہ اگر اصل حالت میں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ اصل میں ملے پھر اس کا آپ نے کرنا ہے آپریشن. اس آپریشن کے بعد آپ کو پتہ چلے گا وزن نکالتے ہوئے کہ اب کون سا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یستجیبو کا ماضی نکالا نا استجابہ، اور استجابہ کا پھر اصل میں نہیں تھا تو اس کو آپ نے اصل پر لے گئے استجوابا، استفعلا. تجری، تجریو، تفعلو، معطل اللام یائی، ناقص یائی. یقولا، قال یقولو، قبلا، اجوف، لیحکم، حکم، صحیح، حکم صحیح. لا تلبسوا، لبسا صحیح. يسارعون، يفاعلون، سراع صحیح ہے. لم يجعل، جعل، ماضی پکڑے ماضی، ماذا پکڑے اصل. تقولون ماضی اجوف واو، قال قولا. ان تتوبا، تابا، توبا، تابا یتوب ہے اجوف. لا تعثوا، لا تعثوا، عثا، عثا. معطل لام یائی ہے نا، ناقص یائی، ناقص. نبلو، نبلو، نبلوہو، نبلوہو اسی کو نکال لیں. نبلوہو، نفعلو، ناقص وابی. لا تکفر، لا تفعل صحیح ہے. لیقولوا، اجو وابی. تبدون، بدا یبدو، بدا یبدو. بد بن ہے، بد بن اس کا. بدا با، ناقص واوی. لن اکلم، لن افعل صحیح ہے. لا تلہی، لا تلہیو ناقص. ان یسعى، سعى، سعیا، سعایا آج ناقص الفی.
ان یسعى ناقص الفی، لیکن اصل میں ناقص یائی. قاعدہ نمبر 7، یا واو یا متحرک ما قبل مفتوح کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ الف سے. بولے صاحب، واو یا مفتوح، واو یا متحرک ما قبل مفتوح. کیا کہا میں نے؟ واو یا جیسے قال قبل قال بیع باع ان یسعى ان یسعى. یہ مشہور قاعدہ ہے قال کا. اچھا جی، لن تدخلوا لن تفعلوا لن تدخلوا لن تفعلوا. دخل صحیح. ينظرون نظر، تهتدون هدي ناقص یائی تهتدون. اچھا نون اعرابی لگا ہوا ہے اس کا نا؟ ہاں جی. اچھا مضارع کے حوالے سے جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو لکھوائی ہیں ساری. باقی یہ آپ کے ذہن میں ہے 5-7-2. کیا کہا میں نے؟ 5-7-2 کیا مطلب ہے؟ 5 صیغے وہ ہیں جن میں اعراب بالکل واضح ہو کر آتا ہے. یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو. کون ہے؟ لن یضربا لن تضربا لن تضربا لن اضربا لن نضربا. با 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 با. لم یضرب لم تضرب لم تضرب لم اضرب لم نضرب. بپ 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 سب میں آ رہا ہے اس میں. یہ 5 وہ ہیں جن میں اعراب بالکل واضح ہوتا ہے. 7 وہ ہیں جن میں نون اعرابی گرتا ہے. اگر کوئی عامل آئے نہ آئے نہیں گرتا. نہیں کرتا. یضربانی 1، تضربانی 3، تضربانی 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 4 تصنیف ہے نا. یضربونا تضربونا تضربینا واحد مونث. چلیں آپ لائن لگا کے پڑھیں. لن تضربا لن تضربا لن تضربا لن تضربا لن یضربو لن تضربو لن تضربی. لم لگائیں یہی ہوگا. جی یہ ختم تو نہیں ہوا؟ ابھی ختم ہوا ہے؟ ہاں چل رہا ہے. اب دیکھیں چل رہا ہے. 27 منٹ پہ ختم ہو جاتا ہے. چلو کتنے منٹ کیا ٹائم اس میں ہوا ہے؟ 23 منٹ ہو گئے. بس یہ 2-3 منٹ رہتے ہیں. تو اس کو سمجھ گئے بات کو؟ اچھا اب یہ لم کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے یہی ہے نا. اور اگر یہ تو آپ نے صحیح سے پڑھا ہے نا، صحیح کو پڑھا ہے. جب آپ غیر صحیح کو پڑھیں گے اور بھی چکر اس میں بنیں گے. مثلا یرمی ہے نا، یرمی ترمی ترمی ارمی نرمی ہو گیا. اب نہیں لگائیں. لن یرمیہ لن ترمیہ لن ترمیہ لم ارمیہ لن نرمی. اب لم لگائیں. لم اس کا بیڑا غرق کرے گا، عربی لفظ کو بھی اٹھا کے مارے گا. لم یرمی لم ترمی لم ترمی لم ارمی لم نرمی تو گرمی. آئی بات سمجھ؟ یہ ہے اعراب مضارع کے اعراب. اس ترتیب سے بدلیں گے. اسی طرح آپ یدعو کو پکڑ لیں. یدعو یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو. اب لم لگائیں. لم لگائیں اس کے ساتھ. لن یدعو لن تدعو لن تدعو لن ادعو لن. اب لم لگائیں اس کا بڑا غرق کرے گا. لم یدعو. یہ ہے مضارع پر ترتیب. یہ تو 5 صیغے ہیں جن پر ہم پریکٹس کر رہے ہیں. اور 7 پر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یضربانی تضربانی تضربانی. اب اس کی جگہ آپ جرمی کو لگائیں. جرمی یعنی ترمی یعنی ترمی یعنی ترمی یعنی یرمیون ترمی. ٹھیک ہے. پھر اس کو آپ یرمون ترمون پڑھتے ہیں قاعدہ لگا کر، لیکن شروع میں اس طرح ہی ہوتا ہے. ترمیین ترمینا پڑھ لیتے ہیں. اب اس کے اوپر آپ لن لگا دیں. لن لن یرمیا لن ترمیا لن ترمیا لن ترمیا. لن یر منہ یوں پڑھیں یا منہ پڑھیں. اور ترمی
نہیں سمجھ آ گئی ہے اس کو بات. اچھا اسی طرح جب آپ اس کے اوپر لم لگائیں گے پھر بھی یہی ترتیب ہے. ہاں جی لم جی لم یرمیا لم ترمیا لم ترمیا لم ترمیا لم یرمیو یرمو لم ترمیو ترمو لم ترمی. یہی آپ یدو میں لگا سکتے ہیں اسی ترتیب سے. تو یہ ہے مضارع میں تبدیلیاں اس کے اعراب. تو دو کون سے ہیں ساتھ میں تو نون اعرابی کرایا آپ نے. دو وہ مبنی ہے جمع مؤنث کے جن میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتا. اس کو سمجھ گئے آپ. اچھا اس کے بعد آگے دوسرا آ رہا ہے کون سا جی یہ کہاں سے چل رہے تھے ہم. ہاں ان یکفرو ہے نا. ان یکفرو صحیح ہے. اور صحیح کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی کیا ہوئی ہے. کس نے نون رکھ رہا ہے. ان نے. ان کس کا بھائی ہے. شازمہ ناسبہ. ان لن تیزن ای چار حرف ناصب. ٹھیک ہے. ان لن کئی جوازم وہ 5 ہیں. ان لم لما لام امر لائے نہیں ای 5 حرف جازم فعلن ہر یک بے. ٹھیک ہے وہ الگ ہے. اچھا جی تو یہ ترزونا ناقص واوی ناقص آپ کہیں گے رضیہ ہوتا ہے رضیفہ تو نہیں ہوتا. تو رضیفہ تھا رضیفہ سے ہم نے کیا بنایا رضی. کیسے رضوان ہوتا ہے کہ رضیان ہوتا ہے. واوی ہے.